بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھروسے اور یقین کا جب قتل ہوتا ہے تو کچھ رشتے بس نام کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ تنقید طنز فکرے بازی سے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ تین چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں۔ نمبر 1 تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنایا۔ نمبر 2 حرص، جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا۔ نمبر 3 حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیں۔ یقین کیجئے جو آپ سے مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کھا کر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ رسم سے سنت اچھی، گناہ سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی اور فضول باتوں سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی۔ دوسروں پر کیچڑ مت اچھالو، اس سے اس کے کپڑے خراب ہوں یا نہ ہوں تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ سمجھ جب ہی آتی ہیں جب خود آپ پر سے گزرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اپنے شوہر کے علاوہ غیروں کے سامنے بناؤ سنگار کر کے اترا کر چلنے والی عورت کی مثال قیامت کے دن کی تاریکی کی طرح ہے، اس کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے لیکن اس کو مکان گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ عورت گھر چلانے کے لیے بھی کما لے لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے؟ بابا جی کہتے ہیں رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔ اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ باتوں باتوں میں خرافات پر آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے۔ اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ اسی کو چاہ جو تجھے چاہتا ہے، اسی کو طلب کر جو تجھے طلب کرتا ہے، اسی سے محبت کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اسی کا مشتاق بن جو تیرا مشتاق ہے، یعنی حق تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب حائل ہے جس کا نام نفس ہے۔ اعمال کی بنیاد توحید اور اخلاص ہے، پس جس کے پاس توحید اور اخلاص نہ ہو اس کے پاس کوئی عمل نہیں۔ فکر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں نیک و بد کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ افسوس کہ تو حافظ قرآن تو بنتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا۔
دولت اس انسان کے پیچھے بھاگتی ہے جو دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا، کیونکہ جو دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اس کا سفر لمبا کر دیتا ہے اور وہ بھٹکتا رہتا ہے، لیکن جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے پھر دنیا کی ہر چیز اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، چاہے وہ دولت ہو یا شہرت۔ ظاہر و باطن میں خلوص نیت کے نہ ہونے کو منافقت کہتے ہیں۔ دشمن کو دل کی مہربانی اور احسان سے جیتو اور دوست کو نیک سلوک سے۔ اگر تم دولت کی تلاش میں لگ گئے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے، یعنی نور خدا، اور باقی تمام غیر موجود۔ جس نے محفل میں اپنے آپ کو برا کہا اس نے اپنی تعریف کی اور یہ ریاکاری کی علامت ہے۔ دانا دنیا کا دشمن اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ جو کام خاموشی سے خالی ہو غفلت ہے، جو کام حکمت سے خالی ہو آفت ہے، جو نظر حکمت سے خالی ہو وہ ذلت ہے۔ اس کی فضل و کرم کے در پہ رہا کرو کہ خدا جانے کون سا وقت ہو اور کام بن جائے۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خشنودگی کا موجب ہے۔ جھوٹا انسان سب سے پہلے خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جس نے بھی کچھ حاصل کیا خدمت سے ہی حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو دنیا میں اور آخرت میں ذلیل کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ انسان رات میں بھی گناہ کرے تو صبح اس کے چہرے پر ذلت ہوتی ہے۔ جب یہ چار چیزیں تمہیں مل جائیں سمجھ جانا کہ تم اللہ کے ولی ہو۔ نمبر 1 قلبی سکون، نمبر 2 محبت کا عمل، نمبر 3 عزت، اور نمبر 4 عطایت خداوندی کی توفیق۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ نفرت ہمیں بہت مضبوط کرتی ہے، لڑنا اور آگے بڑھنا سکھاتی ہے، اور ہم جب بھی ہارتے ہیں محبت سے ہارتے ہیں۔ کسی کا مذاق اڑانا، تانا دینا، برے نام رکھنا حرام ہے، اور ایسا کرنے والے کو قرآن پاک نے فاسق و ظالم کا فتویٰ دیا ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اٹلی کی کہاوت ہے کہ جیسی بیٹی چاہتے ہو ویسی بیوی لاؤ۔ عزت کے موتی پر اگر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں افراد بھی دھو نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کا حلال رشتہ جوڑیے۔ جو ماں باپ کے زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں اکثر زندگی ان سے کٹھن امتحان لیتی ہے۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے۔ مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس سے دور رہا جائے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ 3 مردوں سے کبھی شادی نہ کرنا، شرابی سے، زانی سے، رشوت خور سے۔ 3 عورتوں سے بھی شادی نہ کرنا، اپنی ماں کو تانے دینے والی سے، سر پر چادر نہ رکھنے والی سے، جان بوجھ کر تنگ لباس پہننے والی سے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں مگر تم اس کے بعد توبہ کر لو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تمہیں گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا،
کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جو شخص رمضان میں یہ 3 کام کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے۔ 2 قسم کے گھر قبرستان کی مانند ہوتے ہیں، جس گھر کی ماں زندہ ہو اور وہ اسی گھر میں موجود نہ ہو، یعنی کسی اولڈ ایج ہوم میں ہو، جس گھر میں کبھی قرآن پاک کھولا ہی نہ ہو،